صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے محفل میلاد منائی کہ نہیں منائی؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور مسجد نبوی میں عام مسجد کی بات نہیں کر رہا، مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ کس بات پر؟ عَلَامَ ہدانہ للاسلام، اس بات پر کہ پروردگار عالم نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیج کر کے ہم پر احسان کیا، اس لیے ہم محفل میلاد منعقد کر رہے تھے۔ کیوں صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے محفل منعقد کر رہے تھے؟ دو وجہ انہوں نے بتائی۔ ایک کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور دوسری وجہ یہ کہ پروردگار عالم نے اپنا محبوب عطا کر کے ہم پر احسان کیا۔ یہ صحابہ کرام محفل کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، کیا قسم سے تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، صحابہ کرام نے عرض کیا بخدا، قسم کھائی صحابہ کرام نے، بخدا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اس لیے تو بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی آمد کے تذکرے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ اب حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں، میں نے تمہیں جو قسم کھلائی کہ قسم کھا کر کے کہو، یہ میں نے کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں کھلائی، بلکہ کیوں میں نے تمہیں حلف لینے کو کہا؟ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيل، ابھی تم مسجد میں بیٹھ کر کے جو اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے تھے اور میرے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تو میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جبریل آئے، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرانی، اور جبریل نے مجھے بتایا ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس محفل کا ذکر کر کے فرشتوں کے درمیان فخر کا اظہار فرما رہا ہے، اور فرشتوں سے میرا رب فرما رہا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو، میرے نبی کے صحابہ میرا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں نے انہیں جو اپنا محبوب عطا کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اپنی نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے سب سے بڑی جو نعمت ہے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آمد کی خوشی کا اظہار کرو۔ کیوں؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والا رسول انہیں عطا فرمایا، یہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں من علینا ربنا اذ بعث محمدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بہت بڑا احسان کیا۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ اور کیوں نہ پڑھے؟ کیونکہ صحابہ کا دل تو کہہ رہا تھا نا یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو جاہل تھے، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم کسی کے شمار میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لائے
اور ہم نے آپ کی غلامی اختیار کی تو ہمارا مقام اتنا عظیم ہو گیا، ہم فرش پہ رہتے ہیں اور عرش پہ اللہ ہمارا تذکرہ فرماتا ہے، اور ہمارا مقام اتنا بڑا ہو گیا کہ بلال جیسا غلام چلتا تو زمین پر ہے لیکن قدم کی آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ملا یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں ملا۔ اگر اللہ محبوب کو مبعوث نہ فرماتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ اس لیے تو شاعر کہتا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مصطفیٰ مل گئے، آپ عاشق بن گئے، آپ اس رسول کے امتی بن گئے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ ورنہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ میں کتنے ایسے انبیاء کرام تھے، اللہ اکبر، جو مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار عالم بہت ہی بہتر ہوتا کہ تو اپنے آخری نبی کا امتی ہمیں بنا دیتا۔ کلیم اللہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے کہ پروردگار عالم اگر تو مجھے تیرے آخری نبی کا امتی بنا دیتا تو یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہوتی۔ تو آقا کائنات علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بت پرستی سے بچے ہوئے ہیں، آگ پرستی سے بچے ہوئے ہیں، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہے، اور ہم سب کا دل ایمان سے منور ہے۔ خدا نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ سب کچھ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دیکھو لوگوں کی زندگی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، بیوہ عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کیا جاتا تھا، اور جو طاقتور ہوتا وہ نچلے حصے کے لوگوں کو غلام بنا کر کے رکھتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے ایسا پیغام دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسا پیغام دیا کہ وقت کا بادشاہ بھی اگر نماز کے لیے آ جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا وقت کا بادشاہ تو اسے آگے بڑھا جائے، نہیں، غریب اگر پہلے آیا ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، اور اگر بادشاہ بعد میں آیا ہے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ جو غریبی اور امیری میں فرق جس نے ختم کیا ہے اس عظیم شخصیت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی آمد کی خوشی ہر کسی کو منانی چاہیے، ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، بے جا نہیں، فضول نہیں۔ اسلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، شریعت نے جو دائرہ متعین کیا ہے، کبھی اس سے نکل کر کے خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے، غریبوں کی مدد کرو۔ پروردگار عالم نے آپ کو اگر مال و زر عطا کیا ہے تو خاص کر کے 12ویں تاریخ کو ہاسپٹلوں کا چکر لگاؤ، اور وہاں پر جو غربا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے آپ سے جتنا ہو سکے ان کا تعاون کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھل فروٹ وغیرہ کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کر کے ان غربا کے دلوں کو خوش کرو، اور انہیں بتاؤ کہ ہم یہاں جو آئے ہیں اپنے نبی کی آمد کی خوشی منانے کے لیے آئے، وہ چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، ہر کسی کو دل کھول کر کے ان کو دو اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، کیونکہ عظمت والا رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کو مصطفیٰ مل گئے، ایمان کی دولت مل گئی، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس ایمان کی دولت کو سنبھال کر کے رکھنا، عاشق رسول بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارنا، یہ ہم سب کا مشن اور مقصد ہونا چاہیے۔